بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1168 ہے اور آج سورہ کہف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34، 35 اور 36، 34، 35 اور 36۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَانَ اور تھے لہو اس کے لیے ثمر پھل، فقال تو اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہ ہوا جبکہ وہ یحاور گفتگو کر رہا تھا اس سے، انا میں اکثر میں زیادہ ہوں، من کا تجھ سے مالن مال میں، وعز اور زیادہ باعزت ہوں تجھ سے، نفر باعتبار جتھے، ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں، وہ ہوا جبکہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا، لنفسی اپنے آپ پر، قال اس نے کہا میں اظن میں گمان نہیں کرتا ان تبیدا کہ تباہ ہوگا، هذه ابدا یہ باغ کبھی بھی، وما اظن اور میں گمان نہیں کرتا الساعۃ قیامت کو کہ قائمہ قائم ہونے والی ہے، ولئن اور البتہ اگر بالفرض ردیت تو میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، تو لاجدن میں ضرور پاؤں گا خیرا منہا بہتر ان باغوں سے بھی، منقلبا لوٹ کر جانے کی جگہ۔ ترجمہ ہے، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دوسری بات، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ تیسری بات، وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ چوتھی بات، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی تباہ ہوگا۔ پانچویں بات، میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ چھٹی بات، اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ بزرگان محترم، باغ والے اس شخص کی بات چل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے اس آیت کی روشنی میں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اس آیت کی روشنی میں ہم نے بتایا تھا کہ 2 شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ایک وہ جو کافر تھا، مغرور تھا، متکبر تھا، جس کے پاس مال دولت سب کچھ تھی، باغات تھے، کھجور کے باغ، انگور کا باغ، نہریں سب، اور دوسرا وہ شخص جو مومن تھا، مسلمان تھا، اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی جتھا بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، اور اس کافر مغرور نے جو غرور کیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں مفصل چلے گی انشاءاللہ۔ آج کی ان 3 آیتوں میں بھی اسی کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باغ والے اس شخص کے پاس اس باغ کے علاوہ بھی دوسری دولت بہت تھی، نقدی تھی، سونا چاندی وغیرہ، اس سے کہ زمین سے پھلوں کی پیداوار اور اس کی تجارت کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اسی دولت کی کثرت نے اسے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ آدمی کے دل میں جہاں حسب اور نسب کا غرور اور نشہ ہوتا ہے، حسن و جمال کا نشہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، علم و ہنر کا غرور ہوتا ہے، وہی مال و دولت کا بھی غرور ہوتا ہے۔ چنانچہ باغ والے نے اپنے ساتھی سے غرور کے لہجے میں مغرورانہ انداز میں کہا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے
اور میرا جتھا بھی تم سے مضبوط ہے. یعنی دونوں باغوں کے مالک نے اپنے غریب و فقیر مومن ساتھی سے جھگڑا کرتے ہوئے اور اس سے بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میرے پاس زیادہ دولت ہے، اور یہ بات کہی کہ میں مال و دولت کے اعتبار سے تجھ سے بھی زیادہ ہوں، اور خاندان کے افراد کے اعتبار سے میرا جتھا تجھ سے زیادہ مضبوط ہے. میرے بچے ہیں، میرے نوکر چاکر ہیں، حشم خدم سب کچھ ہے، اور افراد خاندان کے زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے میرا دفاع بھی وہ ضرور کریں گے. اس باغ والے کا یہ گمان تھا کہ اس کی دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی. اس کی کمزور عقل نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی یہ دولت فنا نہیں ہوگی. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین بھی کمزور تھا. وہ بدنصیب اپنی جان پر ظلم ڈھاتے ہوئے باغ میں داخل ہوا. حد سے تجاوز کرنے والا یہ مالدار، یہ مغرور، یہ بدنصیب اپنی جان پر ظلم ڈھاتے ہوئے جب باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. اس شخص کے لیے ضرور یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر شکر بجا لاتا اور آخرت کی زندگی پر غور و فکر کرتا، مگر اس کی دنیاوی لمبی امیدوں اور دنیا کی بے جا حرص نے اور اس کی ساری غفلتوں نے اور اس حقیر دنیا کے دھوکے نے اس کو اس گمراہی تک پہنچا دیا تھا. اس بدبخت نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کبھی مجھ کو میرے رب کے پاس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی. یہ بھی اس بدنصیب نے بطور فرض کہا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ جیسا کہ میرا ساتھی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو میرے رب کے ساتھ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی. دنیا میں جو مزے میں اڑا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ مزے میں وہاں اڑاؤں گا جہاں میں خدا کے پاس پہنچوں گا. اللہ کے پاس میرا اتنا مرتبہ ہوگا. یہ اس کا دعویٰ تھا. اگر اللہ کے پاس میرا مقام و مرتبہ نہ ہوتا، وہ سمجھ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ اگر میرا مقام اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو وہ مجھے دنیا بھی یہ سب کچھ نہ دیتا. جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 میں اسی قسم کا جملہ مذکور ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر میں میرے رب کے پاس لوٹایا جاؤں تو میرے لیے اس کے پاس اچھائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے غرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.